درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات، اب سے پہلے 2 خطبوں میں قرآن کے حوالے سے ہم نے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، اس میں یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رسول کی بات خدا کی بات ہے اور رسول کا حکم خدا کا حکم ہے۔ جس نے رسول کی بات مانی، رسول کا حکم مانا، اس نے خدا کی بات مانی اور خدا کا حکم مانا۔ جس نے رسول کی خلاف ورزی کی، مخالفت کی، اس نے خدا کی خلاف ورزی کی اور خدا سے مخالفت کی، اور خدا کی مخالفت کفر ہے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ جو بھی کچھ میں نے کہا، میں نے اپنی طرف سے آپ حضرات کو عقیدہ نہیں دیا، بلکہ یہ قرآن آپ کو عقیدہ دے رہا ہے کہ آپ اچھی طرح سے یہ جان لیں اور مان لیں کہ رسول کا حکم خدا ہی کا حکم ہے، رسول کی بات خدا ہی کی بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب 63 سال پورے ہوئے تو آپ مرض وفات میں مبتلا ہو گئے، اور پوزیشن یہ تھی کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں بھی دقت آ رہی تھی، مرض بڑھ رہا تھا، کمزوری تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، حضور کا یہ فرمان سن کر گھبرا گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر اس بات کو برداشت نہ کر سکیں گے کہ جب آپ کو وہ مصلی پر نہ دیکھیں گے اور آپ کی جگہ وہ کیسے کھڑے ہو جائیں، ان میں یہ ہمت بھی نہیں اور یہ کیسے برداشت کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اے عائشہ، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اصرار کرنے کے باوجود آپ نے بار بار یہی حکم فرمایا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ ڈرتے گھبراتے حکم رسول پر عمل کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھائی۔ حضور کے مرض میں کچھ افاقہ ہوا، آپ کو راحت ملی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سہارے آپ مسجد تک پہنچے اپنے حجرے سے نکل کر، تو نمازیوں نے کھنکارنا شروع کیا، یعنی یہ احساس دلانا مقصد تھا کہ ابو بکر کو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ اور ان نمازیوں کے احساس دلانے سے ابو بکر کو یہ معلوم ہو گیا تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ابو بکر کی پشت پر رکھا، اور اس دست مبارک کے رکھنے سے
کا مقصد یہی تھا کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھاتے رہو، اور وہیں ان کو روک دیا اور آپ ابو بکر کے داہنی طرف قریب میں بیٹھ گئے اور وہ نماز ادا کی۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کی ذمہ داری رسول اللہ نے مرحمت فرما دی۔ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں وہ تمام عہدے جو اسلامی نظام کے لیے ضرورت تھی، وہ غالباً تمام عہدے جن لوگوں کو سمجھا کہ یہ ان عہدوں کی ذمہ داری نبھا سکیں گے، آپ نے وہ سب کو مرحمت فرما دی ہے۔ نمبر 1، علم حیات النبی کا راز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مرحمت فرمایا۔ نمبر 2، فوج کی کمانڈری اور سرداری حضرت اسامہ بن زید کے حوالے کی۔ نمبر 3، کلکٹری اور تحصیلداری حضرت معاذ بن جبل کے سپرد کی۔ اور نمبر 4، امامت یعنی نماز پڑھانے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ اور نمبر 5، اذان اور پبلسٹی کا کام حضرت بلال انجام دے رہے تھے، وہ حضرت بلال کے حوالے کیا۔ یہ ذمہ داریاں جن لوگوں کو سمجھا کہ یہ ان ذمہ داریوں کو نبھا سکیں گے تو ان کے حوالے رسول اللہ کر چکے تھے۔ مرض بڑھتا رہا اور وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آخری موقع پر جب وہاں تمام صحابہ بھی موجود تھے، گھر والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں، آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے لوگو، ایک کاغذ قلم اور دوات لاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس سے کہ تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضور کے اس فرمان کو سن کر بھی انسنا کر دیا گیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کاغذ قلم دوات کی، کسی تحریر کی، ہمیں خدا کا یہ قرآن ہی، خدا کا فرمان ہی کافی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ صرف خدا کا فرمان ہی کافی نہیں بلکہ امت کو رسول اللہ کے فرمان کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کافی اور ناکافی میں بات اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی کہ نوبت آ گئی، شور و غل ہونے لگا، رسول اللہ بے چین ہو گئے، اور آپ نے فرمایا شور و غل سن کر کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہرحال آخری وقت میں رسول اللہ کے ذہن میں ضرور کوئی ایسی بات تھی کہ جو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں یا لکھوا دوں کہ جس سے تم گمراہ نہ ہو، یعنی رسول اللہ کی طرف سے اس تحریر کی ایک گارنٹی تھی کہ تم اس تحریر جب تمہارے سامنے آئے گی تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ اور ان 5 عہدوں کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذمہ داری باقی رہ گئی تھی جو رسول اللہ چاہتے تھے کہ اپنے بعد اس کو بھی پورا فرما دیں، لیکن اتنی بڑی دولت کو رسول اللہ سے صحابہ کرام نہ لے سکے۔ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جس بخاری کے اوپر مسلمانوں کا دار و مدار ہے قرآن کے بعد، صحاح ستہ کی ان تمام کتابوں میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں یہ واقعہ پوری طرح سے موجود ہے، جو چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 135 پر، اور بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 884 پر یہ واقعہ پوری طرح سے موجود ہے۔ بہرحال رسول اللہ جو دولت دینا چاہتے تھے وہ نہ لے سکے۔ وقت آیا
کہ موت کا تقاضا پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ تقاضا پورا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال فرما گئے، مدینے میں قیامت بپا ہو گئی، مدینے میں ہر طرف ایک کوہرام جیسا مچ گیا، رسول اللہ کا لاشا مبارک بے گور و کفن یوں ہی پڑا رہا، اور رسول اللہ کے لاش مبارک کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے، جو غموں سے نڈھال تھے، اور آپ کو کسی اور چیز کی سوجھ بوجھ نہ رہی، صرف رسول اللہ کے غموں میں نڈھال تھے اور حضور کے لاشے کے قریب موجود تھے۔ باقی مدینے میں افراتفری مچی ہوئی تھی، انصار کا گروہ اپنی میٹنگیں کر رہا تھا، قریش کا گروہ اپنی میٹنگیں کر رہا تھا، انصار چاہتے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا لیں، مگر قریش کے یہاں اپنی مرضی کا خلیفہ لانے کی تیاری ہو رہی تھی، جگہ جگہ میٹنگوں کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح گشت کر رہے ہیں، اور آواز دیتے جاتے تھے کہ اے لوگوں، اگر میں نے یہ سن لیا کسی کی زبان سے کہ رسول اللہ کو موت ہو چکی ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ محبت رسول میں دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، جگہ جگہ میٹنگیں ہو رہی تھیں۔ انصار چاہتے تھے کہ حضرت سعد بن وقاص کو خلیفہ بنا لیا جائے، قریش اپنی مرضی کا خلیفہ لانا چاہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ثقیفہ میں تھے جو وہاں میٹنگیں چل رہی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ انصار کی میٹنگوں میں یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کو خلیفہ چن لیا جائے، چونکہ رسول اللہ نے تو خلافت کے تعلق سے کوئی حکم نہیں فرمایا تھا، اور پتہ نہیں وہ کیا راز تھا، کیا بات تھی جو رسول اللہ ایک تحریری طور پر لوگوں کو دینا چاہتے تھے، گمراہی سے بچانے کے لیے ایک گارنٹی تھی۔ تو اور باقی نظام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیے تھے، لیکن خلافت کے تعلق سے حضور نے کچھ نہیں فرمایا تھا۔ اپنے ہی طور پر لوگ اپنے اپنے حساب سے خلافت کو قائم کرنا چاہتے تھے اور خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا کہ انصار حضرت سعد بن وقاص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، بنی ثقیفہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، انصار بھی تھے، قریش بھی تھے، دیگر بھی تھے، سارے لوگ تھے، ایک مجمع اکٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تقریر کی، اور آپ نے خدا کی حمد بیان کرنے کے بعد میں انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انصار، آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں، آپ کی بزرگی اور آپ کی عزت کی ہم قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ بڑے اکرام کے لائق ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، تو اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں، انصار کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اگر تم میں سے کسی کو حکمراں بننا نصیب ہو جائے تو انصار کے ساتھ ان کے احسانات کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو اے انصار، آپ کے احسانات بہت ہیں، آپ کی بزرگی اور آپ کی عزت کی قدر کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بات خلافت کی ہے تو خلافت یہ قریش ہی کا حق ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے الائمۃ من القریش۔ بہرحال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر فرمائی اور حضرت ابوبکر نے انصار کی دلجوئی کی، ان سے بڑی نرمی اور محبت سے بات کی، تو انصار کے اندر جو وہ سوچ تھی اور جو میٹنگیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنا خلیفہ بنائیں، وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے،
چونکہ ایک تناؤ کا ماحول تھا، حالات یہ تھے کہ اسی بنیاد پر لوگ آپس میں تلواریں کھینچ لیتے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت لوگ خاموش ہو گئے ہیں، جو ایک نفسا نفسی کے عالم میں تھے، ایک دوسرے کے لیے تلوار کھینچنے کے لیے تیار تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو لگتا ہے کہ لوگ راضی ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کی اور آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے گئے، یہاں تک کہ انصار نے اور قریش نے اور دیگر نے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس موقع پر کچھ تنگ نظر اور بدگمان لوگ جو خود کرسیوں کے لالچی لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں یہ دنیا ایک ہوس ہوتی ہے، ہوس پرستی کے شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے خواہ وہ مورخ ہوں یا علماء ہوں، انہوں نے یہاں ایک دراڑ یہ پیدا کی کہ سبھی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لیا تھا، لیکن حضرت علی نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی، اور 6 مہینے کا وقت ان کو لگ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی خود خلافت کے امیدوار تھے، اس لیے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ بلکہ ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو دنیا پرست ہیں، جو کرسیوں کے بھوکے ہیں، وہ جیسے ہیں ویسا ہی ان بزرگوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ارے وہ نفوس قدسیہ، ان کی طبیعت، ان کا مزاج تو یہ تھا کہ دنیا ان کے ٹھوکروں میں رہتی تھی، دنیا کو ٹھوکر مارنے والے بزرگ تھے، انہیں ان چیزوں کا لالچ یا ہوس نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ اور زمانہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور کے وصال کا اتنا بڑا غم ہوا کہ آپ غموں سے نڈھال تھے، اور پھر آپ سے بھی بڑھ کر سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو کتنا غم ہوا ہوگا، اندازہ فرمائیں۔ حضرت سیدہ کی تو دنیا لٹ گئی ہوگی، ان کے لیے کچھ باقی نہ رہا ہوگا، وہ غموں سے نڈھال رہا کرتی تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ خود غموں سے نڈھال رہا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت سیدہ کی دلجوئی کے لیے انہیں وہی رہنا پڑتا تھا، ان کا مشغلہ صرف یہی رہ گیا تھا کہ خدا کی عبادت کرنا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کرنا، ان کا دل لگاتے رہنا اور ان غموں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہنا، اور حسنین کریمین کی تربیت کرنا، وہ اسی میں لگے رہے۔ اور ایک دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے قرآن کو لکھنا شروع کیا تھا، جو قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، یہ بھی بہت اہم ذمہ داری تھی۔ اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا، اتنا وقت نہیں ملا کہ کسی جلسے میں، کسی میٹنگ میں کہیں شریک ہوتے یا گھر سے باہر جاتے۔ آپ تو ایک اس طرح سے مطلب گھر میں ہی رہ گئے تھے، انہی مصروفیات کی وجہ سے کہ کسی جلسے اور میٹنگ میں آپ شریک نہ ہو سکے۔ حالانکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 6 مہینے گزرے تو حضرت سیدہ بھی وصال فرما گئیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو ان کے غموں سے بھی نڈھال ہونا پڑا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وضاحت چاہی کہ بھائی علی آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، تو آپ نے یہی خلاصہ فرمایا کہ میری مصروفیت کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کا مجھے کتنا بڑا غم ہوا ہے، اور پھر آپ کی بیٹی سیدہ غموں سے نڈھال تھیں، ان کی دلجوئی کرنا اور حسنین کریمین کی تربیت کرنا، اور قرآن کی مصروفیت میں لگا رہا۔ دیری کی وجہ یہ ہے، اور اب میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا اور حق کہنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے ابو بکر،
یہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ نے تو خلافت کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، یہ عام لوگوں کی طرف سے خلافت قائم ہوئی اور خلیفہ چنے گئے۔ اے ابو بکر مجھے بتائیے، کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ مجھے بھی آپ اس مشورے میں بلا لیتے، مجھ سے بھی رائے لے لیتے؟ حالانکہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور آپ حضرت علی کے گلے لگ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیچ میں درار ڈالنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس وجہ سے بیعت نہیں کی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ناراض تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے ان بزرگوں کی تو ٹھوکروں میں یہ دنیا رہتی ہے، وہ اس حوث کے ان کرسیوں کے طلبگار نہیں تھے۔ بہرحال یہاں سے یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے توفیق دی تو اور بھی کچھ حالات سے واقف کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔